نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص رکھیں پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی صحیح اور مضبوط دین ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد۔ محترم سامعین کرام، درس کا موضوع اخلاص نیت ہے۔ اخلاص نیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے قول و فعل اور تمام سعی و جہد کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ اگر کسی عمل میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد، مثلا شہرت، ناموری، ریاکاری، دکھلاوا، کوئی نفسانی خواہش، کوئی خوف، کوئی لالچ اور چیز شامل ہو جائے تو وہ عمل پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہی ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی اجازت ہم نے نہیں دی، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کو اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے ہر نیک عمل میں اور ثواب کے کام میں اور ہر اس عمل میں جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں، یہ دونوں چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے وہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو کیا وہ کام اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور شریعت کے قائم کردہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جس عمل میں بھی یہ دو شرطیں پوری نہ ہوں وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا ہی مطلوب و مقصود ہو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر ایک دشمن کو زمین پہ لٹا دیا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ کے اسے قتل کرنے کے لیے جب تلوار میں کالی اس کی گردن کاٹنے کے لیے، تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے چھوڑ کر اٹھ گئے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں نے آپ پر تھوک دیا تو آپ زیادہ غاظ و غضب کے ساتھ مجھے قتل کرتے، جیسا عام طور پر انسانی فطرت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو اس میں پھر میری نفسانیت اور میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں نے تجھے چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا پھر وہ عمل جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنے مال و جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، وَمِنَ النَّاسِ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے مال اور جان کا جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور انہی لوگوں کی تعریف اللہ نے یوں بھی بیان کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفسوں کو، اپنی خواہشات کو بیچ ڈالتے ہیں. ان کی اپنی کوئی خواہش اور کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامل ایمان والے ہیں. ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کی اور اللہ کے لیے ہی دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل، کہو، اعلان کرو اس بات کا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں اور تمام مراسم عبودیت، عبادت کے تمام طور طریقے، اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ اخلاص اور یہ تعلق اور یہ وفاداری کہ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہی اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اور کسی بھی عمل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا وہ عمل قبولیت کا درجہ حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی صرف ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے جو نیتیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے کچھ اعمال کو قبول کریں گے اور کچھ کو رد کر دیں گے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ رب العالمین، اس فلاں شخص نے تو یہ بڑے بڑے عمل کیے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ان اعمال کے پیچھے جو ان بندوں کی نیتیں تھیں میں ان نیتوں سے واقف ہوں، اور کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے، اس لیے ان کے یہ بڑے بڑے کارنامے آخرت میں راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے اور اللہ کے ہاں وہ رد کر دیے جائیں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین، ارشاد فرمایا کہ اللہ صرف تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں، اس جانور کا گوشت بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارے دل کی کیفیت، تمہاری نیت اور تمہارا تقوی جو ہے اس کے ہاں پہنچتا ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر تمہارا عمل اللہ کے ہاں یا تو قبول ہوتا ہے یا رد ہوتا ہے. اگر وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے اور تم نے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور اس کو رد کر دیا جائے گا. مشہور حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے آغاز میں سب سے پہلے نمبر پہ اس حدیث مبارکہ کو درج کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ اپنے کتابوں کے اندر درج کیا ہے اور اسے بڑی اہمیت دی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث طویل ہے، میں صرف اس کے اس پہلے حصے پر اکتفا کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل بھی بندہ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت کا سارا دار و مدار بندے کی نیت پہ ہے، کہ اگر اس کی نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ اسے رد کر دیا جائے گا. اب اعمال جو اللہ تعالیٰ نیتوں کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں تو ان نیتوں کا منبع اور سرچشمہ انسان کا دل ہے. نیت کا سارا دار و مدار دل پہ ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے.
تو دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قاف لام با۔ قلب کے معنی ایسی چیز کے ہیں کہ جو ہمیشہ متحرک رہنے والی ہے، جس کو کبھی کسی حال میں قرار اور ثبات نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی حرکت قلب بند ہو گئی، سکتے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے دل نے جب حرکت چھوڑ دی تو اس کی گویا کہ موت واقع ہو گئی۔ تو ہمیشہ متحرک رہنے والی شے کا نام قلب ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا جو دل ہے یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ اے دلوں کو گردش دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما، دلوں پر ثابت رکھ، ہمارے دلوں کو استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رکھ، اور اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دل کا جو بدلنا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی ہو اور تیز آگ کی وجہ سے اس کے اندر جب ابال آئے تو بڑی تیزی کے ساتھ پانی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی انسان کا جو دل ہے وہ ہر لمحے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور اس کی کیفیت اور حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اس دعا کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ حق پر، اطاعت پر استقامت عطا فرمائے اور قائم رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو، اگر وہ صحیح اور تندرست رہے تو سارا جسم صحیح سلامت تندرست رہے گا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے اعضاء و جوارے اور سارا جسم و جان جو ہے اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا وہی القلب، آگاہ رہو اور سنو کہ اس کا نام دل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصلاح قلب کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور ہر دور میں علماء امت اور مربیین نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ آدمی اپنے دل کی اصلاح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کرے، جس کو تزکیہ نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس تزکیہ نفس کا ذکر جا بجا ہمیں ملتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ مومن جس نے اپنے دل کا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا، اس کا ذکر کیا اور نماز قائم کی، نماز پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی کے لیے تزکیہ نفس لازمی بنیادی شرط ہے، اور یہ تزکیہ نفس انبیاء اور رسولوں کا فرض منصبی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیات بھی پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے تزکیہ نفوس یہ انبیاء علیہ السلام کے فرائض منصبی میں سے اہم فریضہ، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے
ایک اور دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو پاکی عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما، اور بے شک تو ہی اسے پاکیزہ کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا مولا اور تو ہی اس کا والی اور وارث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں دل کی حیثیت بادشاہ اور حکمران کی ہے، اور اعضاء اور جوارے کی حیثیت رعایا کی ہے، عوام کی ہے۔ اور اگر بادشاہ سلامت درست رہیں، اطاعت پر قائم رہیں، تو اعضاء و جوارے، جسم و جان سب کے سب یعنی یہ رعایا پھر سلامتی کے راستے پر قائم رہتی ہے۔ اور اگر بادشاہی بگڑ جائے اور فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو اگر انسانی جسم میں دل کو بادشاہ اور حکمران کی حیثیت حاصل ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس بات پہ توجہ دیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ کی بندگی، غلامی، اس کی عبادت، اس کی اطاعت، قرآن مجید کا مطالعہ، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، سیرت رسول کا مطالعہ کرنا، اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین، بزرگان دین کی زندگیوں کو مطالعہ کرنا، اور پھر اللہ کا ذکر اور اس سے دعا و گریہ و زاری اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ حاض القیاس، نوافل، روزے اور دیگر عبادات کا اہتمام، اور انہی ذریعوں سے پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دلوں کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نہ انسان کو اس کا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کی اولاد فائدہ پہنچائے گی، بلکہ وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی اس روز مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر یہ کہ جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ قلب سلیم وہی قلب ہے، وہی دل ہے جو ہر برائی سے، ہر گناہ سے اور ہر منکر سے پاک ہو، اور اس کے اندر نیکی، بھلائی، خیر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور ہر عمل کے پیچھے خالص نیت اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں برکت ڈال دیتا ہے، اور چھوٹا سا عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نیک نیتی پر عمل کیے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی نیک کام کے لیے دل میں ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے ساتھ ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ لیکن جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک وہ برا عمل نہ کر لے، اور جب وہ برا عمل کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے عمل کیا۔ یعنی اللہ کی بے رحمت اتنی بے حد و حساب اور بے پایاں ہے کہ ہم جب نیکی اور بلائی اور خیر کا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی لکھتا ہے جتنا ہم برائی کرتے ہیں۔ اور بلکہ جب ہم برائی کے بعد پھر نیکی کرتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب ایک آدمی کسی گناہ کے بعد نیکی کا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اللہ اس نیکی کے بدلے اس کی برائی کو اور گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ یا انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کس قدر مہربان ہے کہ اس قدر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ ہم نیکی اور بلائی کا کام کریں تو اسے 700 سے گناہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جس قدر نیت کا خلوص ہوگا اسی قدر اللہ کے ہاں وہ نیکی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ بعض مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک چیز کا ذکر کیا کہ مثلاً کسی جہاد کے لیے جو ہے وہ ایک قافلہ نکلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے تم جو وادی عبور کرتے ہو، جو قدم اٹھاتے ہو، جس گاڑی سے گزرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر میں ان کو بھی شریک کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے عذر نے ان کو روکا ہوا ہے۔
اور غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ سواری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ طویل سفر تھا تو اس سفر کے اندر شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے بیت آنسو کے ساتھ اس قافلے کو روانہ کیا اور رخصت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، تمہارے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شریک کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیک نیتی کا یہ اجر و ثواب ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر نیتوں کے اندر فطور ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ معاذ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو تو تھوڑا سا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ کئی واقعات ملتے ہیں کہ نیت کے خلوص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی کام پہ بڑے بڑے اجر لوگوں کو دیے۔ واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک آدمی نے راستے سے وہ درخت کاٹ دیا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو چھوٹے سے عمل ہو لیکن نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل پہ بھی بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے عمل بظاہر، لیکن کیونکہ نیت میں فطور ہے اس لیے اللہ کے ہاں وہ رائگاں چلے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی جو دنیا میں بڑی سخاوت کرتا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا، یا اسی طرح ایک آدمی جو عالم تھا اور لوگوں کو دین سکھاتا تھا، یا ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تھا، تو ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخی آدمی سے یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا تیری راہ میں خرچ کیا اور ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو جو ہے وہ مال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں اور تجھے سخی کہیں، تیری واہ واہ دنیا کے اندر ہو گئی، اب اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس عالم سے پوچھا جائے گا کہ تجھے علم دیا گیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ کہ وہ کہے گا میں نے تیرا دین جو ہے وہ 2 لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تیرا مقصد اور تیری نیت کچھ اور ہوتی تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، وہ واہ واہ دنیا کے اندر ہو گئی، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ جہاد کرنے والا، اسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے قوت اور طاقت اور وسائل دیے تھے، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تیرے راستے میں تیرے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیری نیت تو یہ ہوتی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیرے قبیلے کی شہرت اور ناموری ہو، اور تیری واہ واہ دنیا کے اندر ہو گئی، تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے، غزمان نامی ایک شخص ایک جہاد کے اندر شریک ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، لوگ اس کی تعریفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزمان جہنمی ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اس پہ، اور جب جنگ کے بادل چھٹے اور لوگ اس شخص کی بہادری کی تعریفیں کرنے کے لیے اور مبارکیں دینے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اس لیے بہادری سے لڑا ہوں تاکہ میرے قبیلے کی شہرت اور ناموری ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں قبیلے کا شخص جو ہے اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ اور اس کے بعد وہ زخمی ہو چکا تھا، وہ زخموں کی تاب اس کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے اپنے ہی نیزے سے خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے سچی بات کہی تھی کہ غزمان جہنمی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی بدنیتی کی وجہ سے کہ اس نے یہ جہاد میں جو بہادری کے جوہر دکھائے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ قبیلے کی ناموری کے لیے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس نے خودکشی کر لی اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے والا نیت کے فطور کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص محض پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم نے وہ عمل کس نیت سے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی، دکھلاوا کرنے والے کی 4 نشانیاں ہیں۔
ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں سے کوئی نشانی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں سستی کرتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو بڑا چست ہوتا ہے، خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھتا ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ لیکن جب اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ سست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو پھر وہ زیادہ کام کرتا ہے، اور جب اس کی تعریف نہ کی جائے تو پھر وہ تھوڑا کام کرتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے ریاکاری، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ریاکاری کو جیسا کہ آپ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں، شرک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میں مقدس سرزمین میں پہنچ گیا ہوں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواباً خط لکھا کہ سرزمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان اپنے عمل سے مقدس بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عمل بھی وہ جس عمل کے پیچھے نیت کا خلوص ہو، ورنہ اعمال بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اگر ان کے پیچھے نیت خالص نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی بعض لوگ حسب و نسب پہ بڑا فخر کرتے ہیں، میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں علاقے کا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حسب و نسب کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا تو پھر ابو لہب کی مذمت اور اس کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی خبر قرآن مجید نہ دیتا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار اور حقیقی چچا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نگاہ حسب و نسب کے بجائے اپنے عمل اور اپنے سیرت اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اس کے پیچھے پوشیدہ نیت کے اوپر رکھنی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسادکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یا یہ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں کہ الى اجسادکم ولا الى صورکم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، یا یہ ہے کہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھے گا۔ یعنی تمہاری دنیاوی حیثیت، تمہارا حسب و نسب، تمہاری شکل و صورت، تمہارا حسن و جمال اور تمہاری جسمانی صحت، کسی چیز کو اللہ کے ہاں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اہمیت کسی حاصل ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت اور تمہاری نیتوں کو دیکھے گا، تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ یعنی تم نے کوئی عمل کس نیت سے کیا، اس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اخلاص کی کیا برکات ہیں۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روم کے ساتھ کسی جنگ میں مسلمانوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ امیر لشکر نے ایک دن سب لوگوں کے سامنے ایک بات کی کہ اگر کوئی آدمی بہادری سے اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تو اسلامی لشکر نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا فاتحانہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اپنا منہ چھپا کر امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر اس کے بعد پیٹ کے بل رینگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی جان پہ کھیل کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ مسلمانوں کا لشکر قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد امیر لشکر نے فتح کے بعد اعلان کیا کہ وہ سرنگ والا کہاں ہے جو پیٹ کے بل رینگتا ہوا سرنگ میں داخل ہوا تھا؟ تو کوئی شخص سامنے نہ آیا۔ امیر لشکر نے سب لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہا کہ وہ شخص مجھ سے ضرور ملے، خواہ رات کے اندھیرے میں ہی ملے، جس نے قلعے کا دروازہ کھولا تھا۔ تو رات کے اندھیرے میں وہ شخص امیر کے پاس حاضر ہوا اور اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے امیر سے عرض کیا
کہ میں اپنا چہرہ اس صورت میں دکھا سکتا ہوں کہ آپ میری 3 شرائط مان لیں. اور وہ 3 شرائط جو اس نے پیش کی، امیر نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ساری شرطوں کو پورا کروں گا. اس نے کہا کہ میرا نام خلیفہ کو نہیں بتائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کارنامہ، اور وہ شخص اسے مخفی رکھنا چاہتا ہے، کسی کو علم میں نہیں لانا چاہتا کہ اگر خلیفہ وقت کو علم ہوگا تو میرے نام کی شہرت ہوگی، پھر مجھے کوئی ستارہ جرت، کوئی نشان حاضر دیا جائے گا اور واہ واہ ہو جائے گی. اس لیے اس نے اپنے اس عظیم کارنامے کو چھپانے کی خاطر امیر سے یہ عہد لیا. اور دوسری شرط اس نے یہ پیش کی کہ آپ مجھے اس کارنامے پہ کوئی انعام نہیں دیں گے. اور تیسری شرط یہ پیش کی، آئندہ کے لیے آپ میرے ساتھ کوئی امتیازی رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ اس شخص نے فلاں کارنامہ انجام دیا تھا اس لیے اس کی یہ امتیازی حیثیت ہے. سبحان اللہ. پھر وہی بات کہ جو لوگ اللہ سے اپنے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیتے ہیں اور ان کی نیتوں کے اندر خلوص ہوتا ہے اور وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا کی کسی منفعت کے طلبگار نہیں ہوتے. ایسے ہی لوگ دراصل اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بے حد و حساب اجر و ثواب ہوتا ہے. امیر لشکر اس شخص کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ پھر وہ شخص جو ہے اپنا چہرہ ان کو دکھاتا ہے، اور وہ امیر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے سرنگ والے کے ساتھ اٹھانا. یہ ہے خلوص کی اہمیت. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے اپنے نیک عمل کو چھپاتے ہیں اور پورے اخفاء کے ساتھ نیکی کا عمل کرتے ہیں. بعض اعمال بے شک ایسے ہوتے ہیں جیسے انفاق فی سبیل اللہ ہے، ترغیب کے لیے اسے اعلانیہ بھی جو ہے وہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں، خاص کر نفلی صدقہ خیرات، نفلی عبادات، کہ ان کو جس قدر اخفاء کے ساتھ کیا جائے، ان کو جتنا مخفی رکھا جائے، اسی قدر اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو محترم سامعین کرام، اخلاص نیت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر کے عمل کریں تاکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو. ورنہ آپ نے سن لیا کہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بڑے سے بڑا عمل بھی نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں راکھ کا ڈیر ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.